رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، والصابئین، اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر اسی مضمون کی آیت آئی ہے، اس سے بہت سے مغالطے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر پیدا کیے۔ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کی نجات کے لیے صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح کافی ہے، کسی نبی پر ایمان لانا گویا کہ شرط لازم نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اس مفہوم کو بالکل یوں سمجھیے کہ الٹا کر دینے والی بات ہے۔ دو اعتبارات سے جان لیجئے کہ ایک تو یہ پورا جو سلسلہ کلام ہے، میں نے پچھلے اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ بریکٹ شروع ہوئی بریکٹ ختم ہوگی، اور اس سے پہلے ہے وہ 7 آیتیں جن میں لوگوں کو حضور پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تو جو بریکٹ کے باہر کوئی رقم ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقوم کے ساتھ ضرب کھاتی ہے۔ گویا کہ اس پوری بحث میں یہ چیز تو ہر جگہ موجود ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ البتہ جو مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص گروہ میں شامل ہونے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم بھی اسی مغالطے میں ہیں، کیونکہ ہم محمد کے امتی ہیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، محمد کے امتی ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو جائے گی۔ یا ایک وقت میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت تھی، ابھی حضرت مسیح بھی نہیں آئے تھے، حضور بھی نہیں آئے تھے، تو اس وقت صرف موسیٰ کا امتی ہونا نجات کی گارنٹی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح لازم تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا جو دور تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ 600 برس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضور کی بعثت ہوئی ہے 610 عیسوی میں، تو اس دوران میں اگر کوئی عیسائی ہے حضرت عیسیٰ سے اس نے تعلق جوڑا ہوا ہے تو محض حضرت عیسیٰ سے تعلق کی بنا پر نجات نہیں ہو جائے گی، جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ نجات کے لیے کسی خاص گروہ میں شامل ہونا جو ہے ضروری نہیں، اگرچہ جو اس دور کا نبی ہے اس کی تصدیق لازم ہے، جو اس دور کا نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی اگر نہیں تصدیق کی گئی، ابراہیم کی تصدیق کر رہے موسیٰ کی نہیں کر رہے، تو وہ کافر شمار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی تصدیق تو کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نہیں کر رہے، تو وہ کافر شمار ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر حضور کے اوپر لوگ دعوت نہیں لاتے ہیں تو وہ پھر کافر ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ صرف حضور پر ایمان لانے سے نجات ہو جائے گی۔ حضور پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اپنے اعمال کا درست ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ اس آیت کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد وہی مضمون چل رہا ہے جس کو میں نے کہا تھا مذمت والا مضمون، بنی اسرائیل کی مذمت اور ان پر جو ہے فرض جرم جو عائد کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تمہارا اور تم پر کوہ طور کو معلق کر دیا، اٹھا دیا تمہارے اوپر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، یہ بہت سے واقعات جو آ رہے ہیں خرق عادت، یہ جان لیجئے کہ جب کہ ابھی انسان جو ہے عہد طفولیت میں تھا تو جیسے بچوں کو جو ہے کھلونوں سے بہلایا جاتا ہے، لیکن بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کھلونے ان کے لیے بے معنی ہیں۔ اسی طرح جب تک کہ نسل انسانی بحثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی تو یہ خرق عادت واقعات بہت ہو رہے تھے، معجزات کا بہت ظہور ہوتا تھا، لیکن جب نوع انسانی عقلی طور پر بالغ ہو گئی اب اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، اس پر غور کرو، تدبر کرو، سوچو، عقل سے کام لو، یہ ہے معجزہ۔ اب وہ خرق عادت چیزیں نہیں آئیں گی۔
لیکن یہ کہ پچھلی امت کے تذکرے میں ویسے بہت سے واقعات کو پہاڑ کو اوپر اٹھا لیا گیا، معلق کر دیا گیا، یہ تو انہونی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر چیز ممکن ہے، اور ان چیزوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہا گیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو ہم نے تورات تمہیں دی ہے، شریعت دی ہے، اب اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، یعنی اس کی تعلیمات کو حرز جان بناؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے آخرت میں اور دنیا میں غلط راستوں پر چلنے سے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن پھر اے بنی اسرائیل تم نے روگردانی کی اس سے، اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم اس سے پہلے ہی کہیں خسارہ پانے والوں میں ہو چکے ہوتے۔ یہ تو بار بار ہم معاف کرتے رہے ہیں، تمہیں توبہ کا موقع دیتے رہے ہیں، تمہاری توبہ قبول کرتے رہے ہیں، بار بار یہ چیزیں ہوئی ہیں تو تم اب تک چلے آئے ہو، لیکن اب بہرحال اللہ کا آخری فیصلہ ہے کہ اب یہ منصب تم سے چھین کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو اپنے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے قانون میں۔ ہفتہ ان کے ہاں ایک دن ہے ہفتے کے دنوں میں، سیٹرڈے ہفتہ، جس میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ امت محمد کے لیے جمعہ ہے، اور جمعے میں بھی اب وہ بہت مختصر وقت ہے، جمعے کی نماز کی اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک یہ وقفہ ایسا ہے جس میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی یاد۔ لیکن یہ کہ یہودیوں کی شریعت سخت تھی، انہوں نے ہفتہ خود اپنے لیے منتخب کیا تھا جمعہ چھوڑ کر، ناقدری کی تھی جمعے کی، لیکن جمعے میں ان کے لیے یہ تھا ہفتے کے روز کہ اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ اعراف میں تفصیل سے واقع آئے گا کہ ایک ساحل سمندر پر ایک قبیلہ ان کا آباد تھا، انہوں نے ایک عجیب جو ہے ہیلہ اختیار کیا، اور اس ہیلے سے گویا کہ مذاق اڑایا اللہ کے قانون کا، تو اللہ کا شدید عذاب ان پر نازل ہوا۔ یہاں صرف تذکرہ ہو رہا ہے، تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی، وہ وہاں پڑھ لیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، تو تمہیں خوب معلوم ہے تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، ان کی شکلیں بست کر دی گئیں، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کو ایک نشان عبرت بنا دیا ان سب کے لیے بھی کہ جو اس کے سامنے موجود تھی، یعنی ہم آخر جو قومیں تھیں ان کے لیے بھی ایک مثال عبرت، وما خلفہا، اور بعد والوں کے لیے بھی کہ وہ کہانی کے طور پر وہ داستان جو ہے بعد میں بھی محفوظ رہی، وموعظۃ للمتقین، اور اسے بنا دیا نصیحت کا ذریعہ متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے ان کا، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، مذاق کی بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ جان لیجئے کہ ان کے دلوں میں وہ جو سامری نے بچڑا بنایا تھا اور بچڑے کی پرستش وہ کرتے رہے تھے، تو یہ کہ وہ پھر ان کی ذہنی اور ان کی جو کلیکٹیو سائیکی تھی ان کے اندر وہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ گائے جو ہے وہ غالباً تو مقدس شے ہے، اس کا تقدس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی نفسیات کے اندر وہ اثر باقی رہ گیا تھا۔ اس اثر کو توڑنے کے لیے اور ایک امتحان دینے کے لیے کہ اس گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے آئیں بائیں کرنے کی کوشش کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حضرت موسیٰ، یہ کیا آپ کوئی مذاق کی بات کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں دین کے معاملے میں مذاق کو دخل دے دوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا اچھا پھر ذرا اپنے رب سے دعا کرو، معلوم کرو کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے، کیسی ہونی چاہے، ما ہی وہ کیسی ہوگی۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا ہو، بالکل بن بیاہی ہو، عوان بین ذلک بین کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اچھا اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کرنے کی نیت ان کی نہیں تھی، لہذا ایک اور سوال کیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اچھا تو ذرا موسیٰ اپنے رب کو پکارو، دعا کرو اور وہ کہ ہمیں واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين،
حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، بہت شوخ رنگ والی، جو دیکھنے والوں کو بہت ہی اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا انہوں نے اچھا ذرا پھر ایک دفعہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں پوری طرح بتا دے کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے کا معاملہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی گھپلا سا پڑ گیا ہے کہ کیسی گائے کو ہم ذبح کریں، کیسی اللہ چاہتا ہے، تشابہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، باقی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم ہدایت والوں میں سے ہوں گے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو محنت مشقت کرنے والی نہ ہو، کہ وہ ہل جوتتی ہو زمین میں اور نہ یہ کہ پانی دیتی ہو کھیت میں، رہٹ چلانے والی نہ ہو اور ہل چلانے والی نہ ہو، مسلمۃ، اور پوری کی پوری سالم ایک رنگ ہو، یک رنگ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی اور رنگ کا کوئی داغ اور دھبا تک نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب چونکہ ہر طرف سے وہ گھیرے میں آ گئے اور یہ گویا کہ جو مقدس ترین ہو سکتی تھی ان کے تصور میں گائے، اب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے اس ضد سے اور سوالات کر کے جو ہے اس کو فکس کرا لیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان کا ٹھیک ہے جی اب آپ نے بات جو ہے پوری واضح کر دی، اب آپ حق لے آئے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وما كانوا يفعلون، اور وہ کرنے والے نہیں تھے، وہ تو یہ کہ آخری درجے میں سے آ کر انہوں نے کیا۔ ایک اور واقعہ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، ایک انسان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی کسی کو کوئی کسی کو ملزم قرار دے رہا تھا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نکالنا چاہتا تھا جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں مخفی تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے فرمایا اچھا اب اس یہ گائے جس سے تم نے ذبح کیا ہے، جس کو اس کا جسم کا ایک حصہ لے کر اس مردہ جو مقتول ہے اس کے جسم کو مارو، ضرب لگاؤ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تمہیں یقین نہیں ہے احیاء موتیٰ پر، وہ ان کے سامنے ایک معجزہ دکھا دیا، وہی خرق عادت جو میں نے کہا تھا، ابھی ذہنی اعتبار سے اس ملوک کو نہیں پہنچے تھے، تو جب تک ایسی کھلی باتیں نہ دکھائی جاتی تو ان کے اندر ایمان اور یقین کا پیدا ہونا جو ہے آسان نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہ اس گائے کے ایک عضو سے اس کو ٹکرایا گیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہو گیا، مقتول جو تھا اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح وہ اپنی آیات تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم، یہ آیت اب بہت اہم ہے۔ اصل میں اس پورے بیان کے دوران آپ کو ایسی آیتیں ایک ایک کر کے آئیں گی اور میں توجہ دلاتا رہوں گا کہ جن کا معاملہ جو ہے وہ دائمی اہمیت کا ہے، یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ یہ جو اب ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے اس مقام پر آئے جو اس سے پہلے جو ہے 2000 برس تک یہودیوں کو حاصل رہا تھا، تو گویا کہ ان کے آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ تم دیکھ لو کہیں تمہارے اندر بھی وہی خرابی تو نہیں، وہی خیالات تو نہیں آ گئے، اسی طرح کی کج بحثی تو تم نے نہیں سیکھ لی ہے، اسی طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے جو ہے انحراف کے راستے چور دروازے تو نہیں تلاش کرتے ہو۔ اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دیکھو بھئی اس سب کے بعد تمہارا جو یہ رویہ رہا اور روش رہی تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو اب وہ پتھروں کے مانند ہے بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس لیے کہ چٹانوں اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان چٹانوں میں سے ایسی بھی ہیں جو شق ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور چٹانوں اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے زمین بوس ہو جاتی، گر جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی انسان کا دل جب سخت ہو جائے، مسلسل بدعمالی، مسلسل حرام خوری، مسلسل معصیت سے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو نیکی کا عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے اور وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ سختی کی انتہا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت۔
تو ہمیں بھی بڑی توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے دل بھی کبھی لرزتے ہیں اللہ کی یاد میں یا نہیں، ہماری آنکھوں میں سے بھی کبھی کوئی آنسو ٹپکتا ہے اللہ کے خوف سے کہ نہیں، اپنے گناہوں پر پچھتاوے کی صورت میں کبھی کوئی ہمارے اوپر بھی احساس طاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی سخت ہو گئے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب یہاں خطاب ہے اہل ایمان سے۔ اہل ایمان توقع کرتے تھے کہ یہودیوں کو تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے حضور پر، یہ موسیٰ سے واقف ہیں، تورات سے واقف ہیں، ابراہیم سے واقف ہیں، یہ عالم لوگ ہیں، انہی کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے، لہذا جو مکے کے لوگ تھے ان تو پتہ ہی بیچاروں کو کچھ نہیں تھا، نہ وہ موسیٰ سے واقف، نہ عیسیٰ سے واقف، نہ ان کے پاس کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، تو انہیں تو جو دیر لگی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو فوراً ایمان لے آنے چاہیے ان کو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تمہیں بہت طمع ہے، لالچ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں تم پر، تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد۔ ایک تحریف ہے غلط مغالطے میں ہو جائے، غلط فہمی سے ہو جائے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد اور اس کو پوری طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہونے کے بعد تحریف کرتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے۔ وہم یعلمون، جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس درجے جری ہو چکے ہیں، جو اللہ کے کلام کو جو ہے اپنا ہنسی مذاق اور ٹھٹا بنا چکے ہوں، جنہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہو، جو اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے ہوں، فتوے فروخت کرتے ہوں، ان سے کس خیر کی توقع تم کر رہے ہو؟ یہ یقیناً کسی خیر کا جو ہے ان کی طرف سے ظہور نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب ان میں وہ لوگ بھی ہیں، اب یہاں پہ یوں سمجھیے کہ یہ منافقین ایک دوسری قسم کے ہیں۔ ایک منافق مسلمانوں میں تھے، اسلام اچھا ہے، اچھا لگتا ہے، اسلام لے آئے ہیں، لیکن قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، قاموا، کھڑے رہ گئے۔ یہ منافق وہ ہیں کہ جو مسلمانوں میں، ایک منافق یہود میں سے تھے، انہیں بھی اسلام اچھا لگتا تھا، کبھی کبھی تصدیق بھی کرتے تھے، ہاں بات تو ٹھیک ہے، اے مسلمانوں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ جو محمد نے کہا یہی تورات میں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے قبیلوں کے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، اسلام کو کھلم کھلا قبول کرنے کو تیار نہیں، تو وہ بھی بین بین ادھر سے ادھر، تو ان میں سے بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ گویا کہ یہود کے منافقین۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، مانتے ہیں، محمد کو مانتے ہیں، ہاں ان کی خبریں تھیں تو رات میں تھیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا غضب کر رہے ہو، تم وہ باتیں انہیں بتا رہے جو اللہ نے تم پر کھولی، تم نے یہ مان لیا کہ ہاں محمد کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تورات میں موجود تھیں، تم نے یہ مان لیا، اس کی بنا پر تو وہ تمہارے خلاف اللہ کے ہاں استغاثہ دائر کریں گے، تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، پروسیکیوشن کریں گے کہ انہیں معلوم تھا اور ان کے علم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں ہیں۔ اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کو بتا رہے ہو وہ باتیں بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ ان کے بنا پر، ان کی بنیاد پر وہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف وہ حاجہ کریں، تمہارے خلاف دلیل قائم کریں، استغاثہ کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون، تو کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو تو خود ہی معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نبی کہتے تب بھی اللہ تعالیٰ نے تو مواخذہ کرنا ہے کہ تم جانتے تھے کہ محمد کی نشانیاں جو ہے تورات میں موجود ہیں، پیشین گوئیاں، پھر تم کیوں ایمان نہیں لائے؟ وہ مواخذہ تو ہو کر رہے گا۔ ومنہم امیون، اب ان میں بھی ایک اور بات جو ہمارے ہاں بھی ہے اس وقت، خاص طور پر ہم جو عجمی مسلمان ہیں جن کی اصل زبان عربی نہیں ہے، تو قرآن مجید تو پھر یہ کہ جو علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، حدیث جو ہے علماء پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، عام آدمی کو تو نہیں معلوم۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں کچھ تو وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا ہے، تورات کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے، الا امانیہ، ہاں ان کی کچھ خواہشات ہیں۔ خواہشات کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، وہ آگے ابھی آ رہا ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ سارا معاملہ دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، یہ خاص معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ امانی ہے، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں جن کے سہارے وہ جی رہے ہیں،
تو عوام کا تو حال یہ ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تورات میں کیا ہے، ہاں ان کے کچھ بن گھڑت خیالات ہیں جنہیں لے کر وہ پھر رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ظن اور تخمین ہے، اس کے سوا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت تو ان کے لیے ہے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی علماء یہود وہ تورات لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس میں تحریفیں کرتے ہیں، اس میں غلط باتیں شامل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو فروخت کرے حقیر سی قیمت کے عوض، دنیاوی مفادات، دنیاوی کوئی جو آسائشیں، کوئی منفعتیں حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے کہ جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں سوائے چند دن کے آگ نہیں چھوئے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہو جو تمہارے پاس جس کے لیے علم نہیں ہے، من گھڑت خیالات تمہارے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ اللہ نے تو ہمیں ضمانت دی ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ بلا، کیوں نہیں؟ اب یہ آیت انہی آیات میں سے جو ہمارے لیے بھی آنکھیں کھولنے والی ہیں، ابدی ہدایت۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں؟ جس کسی نے بھی کوئی گناہ کبیرہ کمایا جان بوجھ کر، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس گناہ پر ایسا ڈیرا لگایا کہ اس کا گناہ جو ہے اس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، حصار میں لے لیا، چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ سب آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ آیت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، یہ کہ یہاں ایک گناہ کبیرہ پر سے ذکر ہو رہا ہے، بلا من کسب سیئۃ، لیکن گناہ کبیرہ چھوٹی بات نہیں، چھوٹے گناہ جو اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر در حقیقت یہ نکرہ جو آ رہا ہے تفصیل کے لیے بھی، ایک گناہ کبیرہ، کوئی چیز حرام مطلق ہے اور آپ اس کے اندر ملوث ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ ہی وہ حرام کام بھی ہو رہا ہے۔ وہ حرام کام جو ہے وہ اگر آپ کا احاطہ کر لے گا اور آپ کی پوری زندگی کو گھیر لے گا اپنے اندر، تو پھر آپ جہنمی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر جہنم سے نکل کر جنت میں آنے کا کوئی سوال نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معلم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے توبہ کر سکتے ہو، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر یہ کہ اس طرح کا ایک کبیرہ گناہ بھی اگر اس پر مداومت ہو جائے اور وہ پھر انسان کو گھیر لے پوری طرح، تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اب وہ عہد کن کن چیزوں کا وہ گنتے جائیے، یہی چیزیں وہ ہیں جو دین اور شریعت کی ہمیشہ سے جڑ اور بنیاد رہی ہیں۔ ہمارے دین میں بھی یہی چیزیں جو ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نعم میں آئیں گی، لیکن یہاں جو دین میں اصل اہمیت والی چیزیں وہ سمجھ لیجیے کیا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 3 وذی القربى والیتامى والمساکین، والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ نیک سلوک۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہے وہ معاہدہ، یہ میثاق جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اس کی نکات ہیں، آرٹیکلز ہیں اس ٹریٹی کے، یا وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان کے درمیان جو میثاق ہوا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے صرف کچھ لوگ تو بچے، باقی سب اس سے منہ موڑ گئے، انہوں نے اس میثاق کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی۔ وانتم موردون، اور تم اعراض کر گئے اور تم نے پہلوتی ہی کہی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اسی میثاق میں ایک اور شے بھی تھی، جبکہ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہ بہانا، یعنی آپس میں اسرائیلی کو قتل نہ کرے،
اسرائیلیوں سے جنگ نہ کریں. 12 قبیلے تھے اور یہ 300 برس تک حضرت موسیٰ کے بعد لڑتے رہے آپس میں. کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنائیں اور ان کو آس پاس کے جو لوگ تھے غیر مسلم کافر مشرک وہ آپس میں لڑاتے بھی تھے، کبھی کسی کی مدد کر دی کبھی کسی کی مدد کر دی، تو ان کا حال بہت خستہ ہو گیا تھا. تو 300 برس کے بعد پھر حضرت طالوت کو اس وقت کے نبی نے معین کیا، انہوں نے پھر جہاد کیا، پھر وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت بنی اور ایک بڑی عظیم سلطنت بنی. ورنہ 300 برس تک ان کے ہاں طوائف الملوک کی رہی. تو اس میں کیا ہوتا تھا، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا. اب یہ کہ وہ تو ٹھیک ہے، ان کو وہ قتل بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اسیر بنا کر اور بیچ دیا. اب وہ خرید لیا غلام بنا کر کچھ غیر مسلموں نے. اب وہ غیر مسلم لے کر آئے، پھر انہی کے ہاں انہیں بیچنے کے لیے تو اسے پیسے دے کر خرید کر آزاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر اسرائیلی کہیں پر کوئی غلام ہو تو اسے خرید کے ضرور آزاد کرو. ارے بھائی تم نے تو انہیں قید کروایا، تم نے جنگ کی تھی، تم نے لڑ کر آپس میں جو ہے ان کو غلام بنانے کا راستہ جو ہے، تو گویا کہ شریعت کا ایک حکم وہ تو تمہیں یاد رہا کہ آپس میں لڑو مت، وہ حکم تو تم نے بھلا دیا. البتہ یہ کہ اگر اسرائیلی کہیں قیدی ہو تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یہ حکم تمہیں یاد رہا. تو شریعت کا گویا کہ ایک حکم سر آنکھوں پر اور ایک حکم پاؤں تلے. یہ ہم بھی کرتے ہیں، شریعت کے بہت سے احکام سر آنکھوں پر، بہت سے احکام ہم پاؤں تلے رون دیتے ہیں پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ. یہ معاملہ جو ہے صرف ان کا نہیں ہے، بلکہ ان کے آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، جبکہ ہم نے تم سے یہ عہد دیا تھا تم ایک دوسرے کو یعنی اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی اپنے میں سے کچھ لوگوں کو نکالو گے ان کے گھروں سے، جلا وطن نہیں کرو گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم نے اقرار بھی کیا تھا اور گواہی دی تھی، تم مانتے بھی ہو کہ ہاں یہ واقعی عہد تھا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو آپس میں جنگ کرتے ہو، قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر، جلا وطن ہونے پر مجبور کرتے ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کے خلاف اقدام کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور پھر جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم، تو اب فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو کہ یہ اسرائیلی ہیں تو ان کو تو فدیہ دے کر چھڑانا یہ ہمارے دین کا فرض ہے. لیکن یہ سارا کام تو تم نے اپنی شرارت کی وجہ سے کیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، تم نے وہ کام کیا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اب یہ پھر وہ آیت آ گئی ہے جو میرے اور آپ کے لیے چشم کشا ہے، آنکھیں کھولنے والی. تو کیا تم ہماری شریعت اور کتاب اور قانون کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ اللہ کی شریعت تو پوری کی پوری واجب التعمیل، واجب التنفیذ، واجب الاطاعت، آرگینک ہول ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، اس میں ڈویژن نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ڈیوائڈ کرتا جی یہ حکم تو میں مانوں گا، یہ حکم نہیں میں مان سکتا، تو وہ گویا کہ نل ہے، زیرو ہے. اس کا یہ اللہ کا اس پر کس قدر سخت الفاظ آ رہے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ایمان رکھتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے پر، کچھ احکام پر، وتکفرون ببعض، اور بعض جو احکام ہیں ان کو تم رد کر دیتے ہو، ان کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ حرکت کرے گا تم میں سے، یعنی الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ آیت ہماری آج کی امت مسلمہ کے لیے یہ تشخیص کی بنیاد ہے. آج ہم ذلیل ہیں، ہماری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہے، 1.5 ارب کے ہونے کے باوجود ہماری کوئی سے نہیں انٹرنیشنل افیئرس کے اندر. جو چاہتے ہیں دنیا کے وہ جو G7 G8 G15 جو چاہے کریں، فیصلے وہ کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی سروکار نہیں. اور اگر خون بہتا ہے تو بیچارے مسلمانوں کا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کی، انہیں پر گرتی ہے، چاہے وہ بوسنیا ہو، وہ کوسوو ہو، وہ پھر میسیڈونیا ہو، پھر وہ اب جو اس کے بعد چچنیا ہوا، کشمیر ہے، فلسطین ہے، برف کی جانیں جا رہی. یہ کیوں ہے آج کیوں ذلیل؟
کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب، اس لیے ذلیل ہیں کہ ہم نے مکمل دین کو کہیں نافذ نہیں کیا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اب رمضان ہے، تراویح ہے، روزے ہیں، لیکن آپ کی معاش سود سے خالی ہے، حرام سے پاک ہے، آپ کی معاشرت اسلام کے مطابق ہے، آپ کے گھر میں شرعی پردہ ہے، کیا کیا چیزیں گنواؤں؟ یہ تو انفرادی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر پورا نظام ہمارا سود پر چل رہا ہے، اللہ سے ہمارا اعلان جنگ ہے، یا اللہ کا اعلان جنگ ہے ہمارے خلاف۔ تو ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، در حقیقت آج امت مسلمہ اس کی تصویر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر پڑھ لیجئے یہ آیت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ رویہ اختیار کرے گا تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہارے حج، تمہارے عمرے، اللہ کو معلوم ہے یہ حج تم نے حرام کی کمائی سے کیا یا حلال کی کمائی سے کیا ہے۔ یہ عمرہ چاہے رمضان کا تم نے کیا ہے اور اس میں جو بھی کچھ پیسے خرچ کیے ہیں اللہ کو معلوم ہے وہ کس کمائی سے کیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کو خرید لیا ہے، آخرت کو چھوڑ دیا، دفع ہو جائے، ہمیں دنیا چاہیے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر عذاب کے اندر کبھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، مسلسل سخت سے سختر ہوگا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی کئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے بپے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس ہے، اور ان میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو بنی اسرائیل۔ یہ بڑی عظیم امت تھی، بہت اونچے لوگ تھے، یہ کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی۔ 2 رسولوں سے بات شروع ہوئی، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، 2 پر چین ختم ہوئی، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اور ان دونوں کے درمیان for 1400 long years there was not a single second when a prophet was not present among them۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کی جگہ پر جانشین بن جاتا تھا۔ تو ہم نے قفینا من بعدہم بالرسل، ہم نے پے بپے رسول اور نبی بھیجے، اور آخر میں وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے پھر آخر میں عیسیٰ کو بھیجا، مریم کے بیٹے کو، اور انہیں ہم نے بڑے نمایاں معجزے عطا کیے، بینات، کھلے کھلے معجزے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی پاک روح سے، پاک روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا تمہارا یہ طرز عمل نہیں رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی یا رسول آئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات پیش کی جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، تمہارے تمہارے نفس جو ہیں انہوں نے قبول نہیں کیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کی روش اختیار کی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ کو تو تم نے صرف تکذیب ہی پر چھوڑ دیا، صرف تکذیب پر اکتفا کی، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں۔ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں محمد تمہاری تبلیغ کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ہمارے دل جو ہیں وہ بڑے محفوظ ہیں، غلافوں کے اندر ہیں، فصیلوں کے اندر ہیں، تمہاری بات ان پر اثر نہیں کر سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اب اس پر اللہ کا غضب آیا ان کے اس قول پر، نہیں بلکہ اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اب بہت کم ہی ہے جو یہ ایمان لائیں گے، واقعتاً ان کے ایمان کی توقع نہیں ہے۔ ولما جاءہم کتاب من اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس آئی ایک کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو ان کے ساتھ موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کے حوالے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ جو 3 قبیلے آباد تھے مدینے میں، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، جب ان کا جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی اہل عرب سے، خزرج سے، اور جو اوس کے لوگ تھے، اور مار کھاتے تھے، جیسے بنیے مار کھاتے ہی تھے ہمارے آبادیوں کے اندر، پھر وہ کہا کرتے تھے دیکھو اس وقت تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن نبی آخری زمان کا آنے کا وقت ہے، قریب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اب وہ اس کا ظہور ہونے والا ہے،
اس کے ساتھ ہو کر جب ہم جنگ کریں گے تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. تو گویا کہ حضور ہی کی وساطت سے، چنانچہ یہ لکھا ہے یہاں حاشیے میں کہ ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ ہم کو نبی آخر الزماں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. تو یہ حضور کی وساطت سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جو وہ نبی آنے والے ہیں جن کی تم نے خبر دی ہے ان کے حوالے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما. یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم، جو وہ نبی ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا، جنہیں پہچان بھی لیا، کفروا بھی، لیکن کفر کیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے. جب 2000 سال سے نبوت ہماری جاگیر ہے، حضرت ابراہیم سے لے کر یا حضرت یعقوب سے لے کر نبوت تو ہمارے اندر ہے اور تو کوئی ہے نہیں. تو اب بھی نبی آئے گا تو آخری ہم میں سے ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان وہ اتنا بڑا سخت لے لیا کہ امیین میں سے اٹھا دیا، جن سے تو بڑی نفرت کرتے تھے، حقارت سے کہتے تھے یہ ان پڑھ لوگ، اجڑ لوگ، گنوار لوگ. ہم مہذب ہیں اور ہم تو بڑے متمدن ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، قانون ہے، شریعت ہے، عالم ہے ہمارے ہاں، مفتی ہے، قاضی ہیں ہمارے. یہ کون ہے؟ ان میں سے اٹھا دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امیین میں سے انہی میں سے نبی اٹھا دیا. تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری توہین ہے، ان پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. بے سمجھ کرو بھی انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. بری ہے وہ شے جو انہوں نے خرید کی ہے، جس کے عوض سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے. اس بنیاد پر ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی. قرآن اللہ نازل کر رہا ہے، اس کا کفر کر رہے ہیں. بغین، اس زندہ میں، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کوئی شے نازل کر دے. اللہ کا اختیار ہے. اللہ نے محمد کو چن لیا. اللہ نے بنی اسماعیل کے لیے یہ سعادت رکھی ہوئی تھی. حضرت اسماعیل کی نسل میں جو ہے کئی ہزار سال کے بعد اللہ نے نبوت رکھ لی. کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اختیار مطلق ہے. اب اس زندہ میں آ کر تم سمجھتے ہو یہ تمہاری جاگیر تھی کہ جو گویا کہ کسی اور کو دے دی گئی تو تمہاری حق تلفی ہوئی. فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ جو ہے اللہ کے غضب پر غضب، اس کے غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے بہت دردناک اور اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ان کا ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ہماری تورات دی گئی تھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو کچھ اس کے بعد میں آیا اس کا کفر کر رہے ہیں. انہوں نے انجیل کو بھی نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا، یہودیوں نے تو نہیں مانا. تو جو بھی اس کے بعد آیا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ وہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے اگر تم ایسے ہی سچے اور پکے مومن تھے تو تم اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟ تمہارا ہی ایک بادشاہ تھا نا ہیرود اینٹیپاس، جس نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا ہے. تم ہی لوگ تھے نا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. تم ہی تھے نا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق سولی پر چڑھوایا ہے. تمہارا ہی فتویٰ تھا، تمہارے علماء اور مذہبی عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ تھا. حالانکہ اللہ نے ان کے ساتھ جو کیا وہ معاملہ دوسرا ہے، لیکن تم تو کر گزرے جو کچھ کر سکتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارا حال تو یہ رہا کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ پہلی ہی شب میں خیانت کی مرتکب ہو جائے اور اسی کی رات ہی میں زنا کر رہی ہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تمہارا حال تو اس کے مانند ہے. حضرت موسیٰ تمہارے اندر موجود ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے تم نے بچڑے کی پرستش کی تھی. تم تو ایسی ذلیل قوم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مضبوطی سے پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ اللہ کی کتاب تورات، یہ اس کے احکام عشرہ، یہ اس کی شریعت، اب اس کو مضبوطی سے تھامو بقوت، طاقت کے ساتھ. واسمعوا، اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، ان کا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. کہنا تھا سمعنا واطعنا،
ہم نے سنا اور مانا، لیکن کچھ لوگوں نے اندر جن کے خوف تھا، جو منافق تھے، جو ساتھ ملے ہوئے تھے، بظاہر حقیقت میں حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے مانا تو، سنا تو، لیکن مانا نہیں، ہم اس کے خلاف اور اس پر ہم اس کی معصیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَأُسْلِمُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ وہی وجہ تھی جو میں نے آج عرض کیا ابھی، کہ گائے کو ذبح کیوں کروایا گیا تھا، تاکہ وہ جو الوہیت ہے بچڑے کی، کچھ جو اس کے اندر تقدس کا جو ایک تصور ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر بچا بسا ہوا، اسے نکال دیں۔ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، برا ہے جس کا کہ حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو ایمان تمہارا ایسے کاموں کے لیے تمہیں کہتا رہا۔ یہ کیسا ایمان تھا جس کے ہوتے ہوئے تم نے بچڑے کی پرستش کی؟ یہ کیسا ایمان تھا جس کے ہوتے ہوئے تم نے بجائے سمعنا واطعنا کہنے کے سمعنا وعصینا کہا؟ یہ کیسا ایمان تھا؟ تو بے سما بہت بری ہے وہ شے، ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، جس کا حکم تمہیں دے رہا ہے تمہارا ایمان اگر تم واقعی مومن ہو۔ قل، اب یہ لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے، اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے، تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے یا نہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، وہ تمہارے لیے اللہ نے خالص کر دیا ہے کہ اس کی بھلائیاں، اس کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں باقی لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگر جنت تمہارے لیے ریزروڈ ہے، وہاں کی نعمتیں تمہارے لیے طے کر دی گئی ہیں، تم لازماً جنت میں داخل ہوگے، تو دنیا کا تو ایک ایک لمحہ تم پر بڑا شاخ اترنا چاہیے۔ کاہے کو انسان جو ہے اس دنیا میں مشقتیں بھی ہیں، محنتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، صدمے بھی ہیں، رنج بھی ہیں، بیماری بھی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہیں، سوچ ہی نہیں۔ اس کی بجائے پھر تو آدمی چاہیے کہ اس زندگی کو بجائے کوئی ایسٹ سمجھنے کے لائبلٹی سمجھے، اسے بوجھ سمجھے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کے مانند ہے۔ قید خانے میں کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے نہیں رہنا چاہتا، وہ تو زبردستی ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اس دنیا میں مومن رہنا چاہتا نہیں ہے، اس کو تو اصل میں اصل گھر اللہ کا ہے، اللہ کے جوار رحمت میں وہ جانا چاہتا ہے۔ لسان مرد مومن بات گویم تو مر گائے تبسم بنبیوس، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، تبسم بنبیوس، اس لیے کہ وہ اپنے ولی اللہ کی طرف اب جا رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ یہودی، یہ اسرائیلی، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ آگے بھیج چکے ہیں۔ انہوں نے جو کرتوت کی خوب معلوم ہے، انسان کو معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں سے خوب واقف ہے، خوب دعا خبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور اے نبی اور اے مسلمانوں تم دیکھو گے کہ یہ یہودی، یہ اسرائیلی، یہ زندگی، دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہے، تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی، مشرک جو ہے کھل کر مقابلہ کرتے تھے مسلمانوں کا، اگر مسلمان جانے دے رہے تھے اللہ کے لیے تو وہ بھی اپنے باطل خیالات کے لیے اور باطل معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے جانے قربان گئے۔ یہ لوگ بزدل تھے، یہ جان دینا نہیں چاہتے تھے، موت سے بچتے تھے، بھاگتے تھے، اور یہ صرف سازشیں کرتے تھے، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے اللہ کے نور کو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو اس کو فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے جو ہے خواہاں ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، لو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ اس کی 1000 برس کی عمر ہو جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور یہ بات کہ کسی شخص کی عمر طویل ہو جائے وہ اسے جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا دے گی۔ 1000 سال ہو جائے، 2000 سال ہو جائے، پھر موت آئے گی اور پھر جہنم جو ہے ابدی اس کا نوالا بند کر رہو گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔